رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات بھیجیں محمد روز عرفہ ہے، 9 ذی الحجۃ الحرام کی تاریخ۔ ابھی آپ نے وہ دعائیں پڑھی ہیں جو آج کی دن کے لیے وارد ہوئی ہیں، خاص کر کے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ دعا جو آپ نے میدان عرفات میں اپنے پورے کنبے کے ساتھ کھلے آسمان میں تپتی زمین پر بیٹھ کر پڑھی تھی۔ انہوں نے دعا پڑھی نہیں تھی، انہوں نے دعا کی تھی۔ ہم ان کی ہوئی دعا کو چاہنے والوں نے، جنہیں اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی تھیں کہ ایک بار سن لیں تو یاد ہو جائے، انہوں نے ان دعاؤں کو ایک ایک بار سن کے یاد رکھا، جیسے خود نہج البلاغہ کے سارے خطبے ہیں۔ یہ بھی انہی چاہنے والوں کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ جنہوں نے سنا اور ایک بار سن کے یاد کر لیا، انہیں یاد ہو گیا۔ یہ دعا بھی اسی طرح ہم تک منتقل ہوئی ہے۔ یوم عرفہ تقریباً گزر چکا ہے۔ کل شب میں نے مفتی گنج میں جو مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اب چونکہ ساری مجالس آن لائن ہوتی ہیں لہذا سننے والے مشترک ہوتے ہیں۔ کل میں نے وہاں 2 موضوعات پر گفتگو کرنا چاہی تھی۔ ایک یوم عرفہ کی مناسبتیں، اس لحاظ سے میں خلاصہ اس کا عرض کر رہا ہوں، بعض حضرات وہ ہوں گے جو وہاں نہیں تھے۔ اس لحاظ سے اگرچہ اب گزار چکے ہیں ہم آپ، لیکن جو گزار چکے ہیں، وہ جو کر چکے ہیں، اس کی قیمت کو محسوس کر لیں انشاءاللہ۔ پروردگار عالم نے ہم کو اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم پر عذاب کرے، ہم کو اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم دنیا یا آخرت میں ناکام ہوں، ہم کو اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم نعمتوں سے محروم ہوں۔ اس نے ہم کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کی بنائی نعمتوں تک ہم پہنچیں، راحتوں تک پہنچیں، لذتوں تک پہنچیں، آرام اور سکون تک پہنچیں،
ہمیں اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم بیمار رہیں، ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم تندرست رہیں۔ ہمیں اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم مشکلوں کا شکار رہیں، مصیبتوں کا شکار رہیں۔ ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم پرسکون زندگی بسر کریں۔ اس کے بنائے نظام میں کمی نہیں ہے، جب ہم اس کے نظام کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو ہمارا راستہ بگڑ جاتا ہے اور وہیں سے نعمتوں کے بجائے مصیبتوں کا سامنا ہونے لگتا ہے، سکون کے بجائے بے چینی کا سامنا ہونے لگتا ہے، کامیابی کے بجائے ناکامیابی کا سامنا ہونے لگتا ہے۔ اس نے ہمیں شکار عذاب بنانے کے لیے نہیں بنایا، اپنی رحمتوں تک پہنچانے کے لیے بنایا ہے۔ اور اس نے ہماری کمزوریوں کو جانتے ہوئے ہمارے لیے بے حساب گنجائشیں رکھی ہیں کہ تمہارے نام عمل میں گناہ آنے ہی نہ پائے۔ پہلے تو وہ گناہ کے عذاب سے ڈراتا ہے تاکہ یہ ڈر ہم کو گناہ سے روک لے، لیکن جب یہ ڈر ہم کو گناہ سے نہیں روک پاتا اور ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، تب بھی اس کی رحمت کا یہ انتظام ہے کہ ہمارے اوپر جو 2 نگراں معین کیے گئے ہیں، کرامن کاتبین، محترم لکھنے والے، جو معصوم ہیں، فرشتے جن سے غلطی نہیں ہوتی، جو ظلم نہیں کر سکتے، جو کسی طرح کا انتقام نہیں لے سکتے، ان کو ہمارے اوپر معین کیا ہے، ایک نیکی کا لکھنے والا اور ایک برائیوں کا لکھنے والا اور گناہوں کا لکھنے والا۔ میں چھوٹے چھوٹے نمونے چند سنانا چاہتا ہوں کہ اس نے ہم کو عذاب کے لیے نہیں بنایا۔ گناہوں کا لکھنے والا، جیسے ہی نعمتیں انسان کسی اچھے کام کو کرتا ہے، نیکی کا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے، لیکن جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور برائی کا لکھنے والا قلم اٹھاتا ہے تو نیکی والا کہتا ہے کہ رک جاؤ، تھوڑی سی مہلت دے دو، ہو سکتا ہے ابھی ملتفت ہو جائے اور توبہ کر لے تو اس کے نام عمل میں گناہ آنے ہی نہ پائے۔ ایسی نہ جانے کتنی گنجائشیں ہیں۔ ہم آپ روز مجلسوں میں سنتے ہیں کہ نیکی کرے انسان یا برائی کرے تو نیکی کے کرنے پر کم سے کم کتنا ثواب ہے اور اجر ہے؟ 10 گنا، لیکن گناہ پر کہیں بھی ایک سزا سے زیادہ سزا نہیں ہے۔ نیکی پر کم سے کم 10 گنا، ذرا سے کوالٹی بڑھاؤ تو 100 گنا، 1000 گنا، 70,000 گنا، ان گنت جزا دے دیتا ہے۔ لیکن برائی پر کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، ایک سزا سے زیادہ سزا نہیں ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے گناہوں کی قسمیں بتائی ہیں کہ ان کا معاف ہو جانا یقینی ہے، کہ جن پر عذاب یقینی ہے، اور وہ گناہ کون سے ہیں جن پر تمہیں خود ہمیشہ تردد کا شکار رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں سزا ملے گی کہ معاف ہو جائے گا۔ وہ فہرست پوری نہیں سنانا، وقت بہت لگے گا، لیکن انہی میں امام نے فرمایا ہے کہ وہ گناہ کہ جس پر اللہ انسان کو اس دنیا میں کسی عتاب کا شکار کر دے، اللہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی اس کے کرم کا ایک حصہ ہے کہ آخرت کی جہنم کی سزا سے بچانے کے لیے دنیا کی کوئی چھوٹی سزا دے دیتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اگر کسی کو اس کے گناہ پر دنیا کی سزا مل گئی تو پھر یقین ہے کہ اس کو آخرت کی سزا نہیں ملے گی، اس لیے کہ اللہ اس سے بڑا ہے کہ ایک غلطی پر 2 سزائیں دے۔ اب یہ بھی اس کا ایک بہانہ ہے ہمیں عذاب سے بچانے کا۔ تو میرے عزیزوں اگر آپ غور کریں، پہلے لکھو نہیں، لکھو تو مٹنے کا توبہ کا موقع دو، توبہ کر لے تو مٹا دو، نیکی کرے تو 10 لکھ دو، گناہ کرے تو 1 لکھ دو۔
یہ ساری سہولتیں دینے کے بعد بھی جب بندہ ان سہولتوں کا چھوٹ کا فائدہ نہ اٹھائے اور اس کے نام عمل میں گناہ لکھ جائے تو پھر اب ایک مرتبہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے. گناہ کرتے ہی خیال نہ آیا, نماز میں بھی خیال نہ آیا, اس دن بھی خیال نہ آیا, منگل کو گناہ کیا تھا, آج جمعرات آ گئی, شب جمعہ آ گئی, آؤ ہم پھر دروازہ کھولتے ہیں, آؤ آگے پھر گناہ پہ توبہ کر لو. ہفتے ہفتے اسپیشل اعلان کر دیتا ہے, دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے, مغفرت کے کھول دیتے ہیں. ہر شب جمعہ مغفرت کے دروازے کھول رہا ہے, پھر بھی نہیں آتے تو ابھی بھی دروازے بند نہیں کیے. لو اب 27 رجب کی شب آ گئی بیست کی, آؤ توبہ کر لو. لو 15 شعبان کی شب آ گئی, آؤ توبہ کر لو. لو 23 رمضان کی شب آ گئی, آؤ توبہ کر لو. سال بھر گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں کی جزا حاصل کرنے کے لائق بناتا رہتا ہے. وہ مواقع میں نے آج کے دن کی آپ نے جو عبادت میں گزارا جتنا حصہ بھی مصلے پہ بیٹھ کے, اور عبادت صرف مصلے پہ بیٹھ کے نہیں ہوتی. اگر آپ آج کے دن اپنے کسی چاہنے والے دوست سے ملنے بھی گئے کہ میرا بھائی ہے چلے ملنے, تو یہ بھی عبادت ہے. کسی غریب کے کام آئے تو یہ بھی عبادت ہے. گھر میں بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارا تو یہ بھی عبادت ہے. بس ذرا اتنا کرنا ہے کہ ہر جگہ یہ دیکھتا رہے کہ حکم خدا کیا ہے, حکم خدا کا خیال رکھ کے زندگی بسر کرے تو اپنے بچے کو پیار کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے, اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہنسی مذاق کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے. ہم عادت تو ڈالیں, بس پوری زندگی کو عبادت بنایا جا سکتا ہے. پورے سال میں بخشش اور مغفرت کے دروازے بار بار کھولتا ہے. پھر آتا ہے رمضان. اب جو رمضان آتا ہے تو سال بھر میں مغفرت کی جو گنجائش تھی اسے کئی گنا کر دیتا ہے. اور پھر اعلان دیکھنا شروع کیجئے, پہلی 10 راتوں میں جتنے معاف کیے جائیں گے 11 تاریخ آتے ہی وہ ڈبل اور تبل اور نہ جانے کتنی رفتار مغفرت کی بڑھتی جائے گی. اور پھر 20 رمضان گزری, پھر رفتار بڑھ گئی. اب اس کے بعد آخر آتی ہے شب قدر. آج کے دن کی قیمت شب قدر آتی ہے کہ آؤ اب تو گناہوں کی مغفرت لے جاؤ, آؤ گناہوں کی مغفرت لے جاؤ. اب اس موقع پر شب قدر سے آگے ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا, لیکن چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے جملے نے سہارا دیا. شب قدر کی قیمت بتانے کے لیے امام نے کہ سنو, شب قدر کی قدر کرو, یہ شب عبادتوں میں گزارو, توبہ استغفار میں گزارو, اس کی قیمت پہچانو, اس لیے کہ یہ شب قدر تمہیں گھر پہ مل جاتی ہے. فرمایا کہ اگر کوئی بدنصیب شب قدر بھی اپنی مغفرت اللہ سے حاصل نہ کر سکے تو بس اس کے پاس ایک راستہ بچتا ہے کہ حج کو جائے اور میدان عرفات میں روز عرفہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. میرے عزیزو, اس دن کی قیمت آپ نے پہچانی. شب قدر بھی مغفرت حاصل نہ ہو سکے تو زمینوں میں زمین ضرور عرفات کی رکھی ہے کہ جہاں ہر ایک کا پہنچنا ممکن نہیں ہے, مگر زمانوں میں 9 ذی الحجہ کی تاریخ دی ہے کہ یہ تو تمہاری زندگی میں آئے گی. اللہ سے دعا کرو, پروردگار نہ جا سکا میدان عرفات پر, پابندیاں تھیں, میرے حالات نہیں تھے, میرے پاس پیسہ سفر کا نہیں تھا, نہیں جا سکا, مگر تو کریم ہے, مجھے رحمتوں سے محروم نہ کر. اسی زمین پہ بیٹھ کے تیرے آگے ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کر رہے ہیں جیسے سید الشہداء نے دعا کی تھی. دعا کرتے کرتے ابھی آپ نے دعا میں سنا ہے کہ ایک مرتبہ رکے تھے سید الشہداء اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو پھر سے پھیلایا تھا, جبکہ شروع سے اسی انداز میں دعا کر رہے تھے کہ جیسے کوئی فقیر کسی کے دروازے پہ دست سوال پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے. مگر پھر بتایا راوی نے کہ ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور کہا پروردگار اب وہ مانگنے آ رہا ہوں کہ اگر وہ مجھے مل گیا تو اور جو کچھ بھی مانگا ہے, جو کچھ بھی میں نے مانگا ہے, تجھ سے میں نے دولت مانگی, عزت مانگی, اولاد مانگی, صحت مانگی, جو کچھ بھی مانگا, اس میں سے کچھ نہ ملے
لیکن وہ مل گیا تو سب مل گیا، اور اگر وہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ پروردگار وہ مجھے دے دے کہ جو مل جائے تو کچھ بھی نہ ملے سب مل گیا، اور جو نہ ملے تو سب مل جائے تو کچھ نہ ملے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان تخفک رقبتی من النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں، اے ہمارے پروردگار ہماری گردن کو آتش جہنم سے آزادی عنایت فرما۔ یا یہ دعا مسلسل ماہ مبارک رمضان میں ہے، اور وہ ہے جب ایام 20 میں 3 راتیں ہم دعا کرتے ہیں اجرنی من النار یا مجیر، یا پھر جوشن کبیر میں ہے شبائے قدر میں خلصنا من النار یا رب۔ لیکن یہاں جس انداز میں مولا کے جملوں سے زبان سے ادا ہوئی ہے کہ یہ ملا تو پھر کچھ اور نہ مانگ، جتنا مانگا میں نے کچھ نہ ملے، خالی مجھے اتنا مل جائے کہ میں جہنم کی آگ سے نجات پا جاؤں مالک، تو اب بچے ہی کیا ہے۔ اور اگر سب مل گیا، دولت بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی، نام بھی مل گیا، پیسہ بھی مل گیا، سب مل گیا پروردگار، لیکن جہنم کے عذاب سے نجات نہ ملی تو کیا ملا؟ پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ، پروردگار تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمتوں کا واسطہ، معبود ہم گناہگاروں کی کم سے کم اس دعا کو قبول فرما لے۔ اور جو ہمارے محتاج ہیں، ہمیں معصومین نے سلیقہ سکھایا ہے کہ جب بیٹھو تو دوسروں کا خیال کرو، تم دوسروں کا خیال کرو گے تو وہ تمہارا خیال کرے گا۔ معبود جو دنیا سے چلے گئے اور اپنے لیے خود اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے، ان زمین پر کے اندر چلے جانے والوں کی مغفرت فرما۔ جو زمین پہ ہیں مگر معبود متوجہ نہیں ہیں، ان پہ بھی کرم کر کے وہ اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہیں اور ان کی بھی مغفرت فرما۔ جو زمین پر تنگیوں کا شکار ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، انہیں بھی اس دنیا کی مصیبت سے اور آخرت کی مصیبت سے نجات عنایت فرما۔ ایک دعا کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس پوری طولانی دعا میں جو یوم عرفہ کی مناسبت سے ہے، ایک یہ ہے جو ہمیں زندگی میں نہیں بھولنا چاہیے، تفک رقبتی من النار، اور دوسرا جملہ جو ہماری زبانوں پہ بھی ہے کہ مانگتے 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 پھر مولا ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ماذا وجدا من فقدک وما الذی فقدا من وجدک۔ معبود جسے سب مل گیا، پھر وہی بات ہے، جسے سب مل گیا، دولت بھی، عزت بھی، نام بھی، پیسہ بھی، آرام بھی، چین بھی، سکون بھی، سب مل گیا، مگر اس نے تجھے کھو دیا۔ دولت کے چکر میں تجھے کھو دیا، نام کے چکر میں تجھے کھو دیا، اقتدار کے چکر میں تجھے کھو دیا، پیسے کی لالچ میں تجھے کھو دیا، تیری نہ مانی، تجھے ناراض کر دیا، تجھے کھو دیا۔ تو جسے سب مل گیا تو نہ ملا، اسے ملا کیا ہے؟ وَمَا الَّذِي وَجَدَ مَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ۔ جو تنگ دست ہے، جو بیمار ہے، جس کے اولاد نہیں ہے، جسے لوگ جانتے نہیں ہیں، جسے معاشرے میں پہچانی نہیں، کوئی عزت بھی نہیں ہے، مگر پروردگار تو اس سے راضی ہے، تو سب اس سے چھن گیا ہے، مگر اس سے چھنا ہی کیا ہے جب تو اسے مل گیا۔ یہ 2 جملے اس دعا کے ہیں جو اگر ہمیں پوری زندگی یاد آتے رہیں تو انشاءاللہ زندگی میں عرفے کا دن دہرایا جا سکتا ہے۔ تو ایک مناسبت تھی آج یوم دعا کی، یوم مغفرت کی، اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ آج حسین کا سفیر جو لڑنے نہیں آیا تھا، ہدایت کرنے آیا تھا، کوفے میں یکا و تنہا پیاسا شہید ہو گیا، اور صورتحال یہ ہے کہ مسلم سمجھ رہے ہیں کہ میرا آقا مکے میں ہے۔ کل میں نے وہاں مجلس میں کہی تھی یہ بات کہ اہل بیت کی سیرت کو اگر ذرا سے دیکھا جائے تو ان کی سیرت کی ایک نمایاں پہلو ان کی سیرت کے دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کتنے ہی تنگ دست واقعوں میں گزارے، مگر انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی سے کچھ مانگا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ مگر حسین نے
لشکر یزید سے کہ آگے ہاتھ پھیلایا ہے کیا مانگنے کے لیے؟ توجہ دے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 9 محرم کی شام کو جب لشکر یزید نے حملہ کر دیا تھا، حضرت ابو الفضل کو بھیجا تھا، وہاں سے جواب ملا کہ وہ حملہ کر دیا ہے کہ یا بیعت کرو یا سر کاٹیں گے۔ تو امام نے کہا تھا کہ ان سے کہو 1 رات کی ہمیں مہلت دے دیں، یہ زندگی کا ایک رات زندگی کے حسین مانگ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم اپنے مالک کی عبادت کر لیں، نماز پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو ان کا مزاج پہچانا آپ نے، انہیں عبادت اتنی پسند ہے کہ اس کے لیے مہلت لینے کے لیے لشکر یزید کے آگے بھی اپنا مطالبہ رکھ دیتے ہیں۔ سوچئے حسین کے دل پر کتنا قلق گزرا کہ جب 8 ذی الحجہ کو سارے حاجی احرام باندھ کے منا جا رہے تھے اور حسین، ارے جو کعبہ جس کے بابا کا گھر ہے موجود ہے ملانت تعالیٰ ہے، حسین مجبور تھے کہ کعبے کا مسجد کا احترام بچانا ہے تو یہ حج چھوڑ دیں گے مگر احترام کعبہ بچائیں گے۔ حسین کو مکہ حج کے موقع پہ چھوڑنا پڑا، یہ کوئی معمولی اذیت و کرب کا موقع نہیں۔ حسین سفر میں چل پڑے، 9 ذی الحجہ کو جناب مسلم شہید ہوئے ہیں، یہ دوسری مناسبت ہے، اور یہ دیباچہ شہادت کربلا ہے، چونکہ اب وہ دن شروع ہو گئے کہ جو ایام عزا کا انتظار انسان کرنا شروع کر دیتا ہے اور استقبال ایام عزا کی تیاری کرنے لگتا ہے، عزاداری کا اہتمام شروع کرنے لگتا ہے۔ اس لیے میں اس مناسبت سے بھی تھوڑا سا وقت آپ حضرات کا لوں گا پیغام پہنچانے کے لیے۔ میرے عزیزو، عزاداری حسین، سید الشہداء کی عزاداری کے معاملے میں اگر آپ توجہ دیں تو جتنا اہتمام عزاداری سید الشہداء کے لیے اللہ کی طرف سے دکھائی دیتا ہے، اتنا اہتمام کسی اور معاملے میں دکھائی نہیں دیتا۔ میں 2 نمونے صرف آپ کے سامنے رکھوں گا، محسوس کر لیں تاکہ وہ پیغام دے سکوں جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری آپ کی ایک فطرت ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت پڑے تو ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، اور کوئی بڑی مصیبت پڑے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اگر گھر میں موت ہو جائے، اور ہماری یہ حقیقت ہے، اس سے سب کو 2 4 ہونا ہی پڑتا ہے، کبھی ماں کا سایہ سر سے اٹھتا ہے، کبھی باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے، کبھی بھائی بہن سے محرومی ہوتی ہے، کبھی دوست احباب چھوٹتے ہیں، خدا نہ کرے کبھی کبھی اولاد کا غم انسان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو جب کوئی بہت عزیز ماں باپ، اولاد، بھائی بہن دنیا سے رخصت ہو تو یہ مصیبت اتنی بھاری پڑتی انسان پر کہ انسان سے زندگی چھوٹ جاتی، نہ کپڑوں کا ہوش، نہ سونے جاگنے کا ہوش، نہ اٹھنے بیٹھنے کا ہوش۔ نوبت یہاں آ جاتی کہ انسان کھانے پینے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ ہم روزانہ مناظر دیکھتے ہیں کہ باپ ہاسپٹل میں تھے، خدمت میں لگے تھے، کینسر تھا، کورونا تھا، پوری طرح سے لگے تھے، اپنا کوئی ہوش نہیں تھا، کچھ کھایا پیا نہیں، نہ جانے کب سے، اور اب جنازہ گھر آ گیا، اب بے چین ہے، رو رہے ہیں۔ لوگ سمجھاتے ہیں بیٹا نہ جانے کب سے کچھ نہیں کھایا ہے، 1 پیالی چائے پی لو۔ وہ ہاتھ جوڑتا ہے، حلق سے نہیں اترتا۔ اچھا تھوڑا سا پانی پی لو، نہیں اتر رہا، کیا کریں؟ تو آدمی غم کا شکار ہو کے اس حد تک رنجیدہ ہوتا ہے کہ کھانا پانی تک چھوٹ جاتا ہے۔ یہ فطرت ہے، مگر یہی فطرت ہے جو آگے بڑھتی ہے تو دوسرا نظام فطرت نافذ ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان اس غم کو بھولنے لگتا ہے، اور پھر وہی جہاں نالے گھر سے اٹھ رہے تھے وہیں سے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، جہاں سے رونے کی صدائیں آ رہی تھیں وہیں سے قہقہوں کی آوازیں سنائی دیتی، وہی جس کے حلق سے ایک گھونٹ پانی نہیں اتر رہا تھا وہ دعوتوں میں ولیمہ کھاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ حقائق یہ ہے۔ تو پہلی فطرت یہ ہے کہ غم ہمیں متاثر کر کے بے چین کرتا ہے، اور دوسری فطرت یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ غم آدمی بھولتا ہے اور بے چینی گھٹتی ہے۔
برسی آئی تو وہ بے چینی نہیں ہوتی جو 40ویں میں تھی، 40واں آیا تو وہ بے چینی نہیں ہوتی جو سیوم میں تھی، سیوم آیا تو وہ بے چینی نہیں ہوتی جو جنازے پہ تھی۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے فطرت ہی زخم کو مندمل کرتی ہے اور غم ہلکا ہوتا جاتا ہے۔ عزیزو، اہتمام عزائے حسین کا اندازہ لگائیے اللہ کی طرف سے کہ اس نے اس نظام فطرت کو حسین کے لیے بدل دیا ہے۔ ہم اپنے سگے باپ کا بھی غم ہلکا ہو جاتا ہے، ہماری بے چینیاں گھٹ جاتی ہیں، بیٹے کا غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے، بے چینیاں گھٹ جاتی ہیں، مگر نسلوں پہ نسلیں گزر گئی، صدیوں پہ صدیاں گزر گئی، مگر آج بھی نام حسین آتا ہے تو ایسے دل ہمارے بے چین ہوتے ہیں جیسے ہم کربلا میں کھڑے ہیں، جیسے پیاسا حسین ہمارے سامنے ہے، جیسے کربلا کا رنگ ہمارے سامنے پڑ رہا ہے۔ یہ ہے الہی اہتمام، اللہ کی طرف سے یہ اہتمام ہے۔ دوسرا اہتمام دیکھیں آپ، اور جلدی سے مقصد کی بات کہہ لوں، دنیا میں حادثات ہوتے ہیں، دنیا ہے حادثات کی دنیا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں پل ٹوٹ گیا، کہیں چھت گر گئی، کہیں بجلی گر گئی، کہیں آدمی کوئی جوان چھت پر سے گر پڑا، ہوتے رہتے ہیں حادثات۔ دنیا بھر میں چھوٹا حادثہ ہو یا بڑے سے بڑا حادثہ ہو، ہر حادثے کا تذکرہ حادثے کے بعد ہوتا ہے۔ بات میں نے کہہ دی ہے، حادثہ پہلے ہوتا ہے، حادثے کا ذکر بعد میں ہوتا۔ حادثہ اگر بڑا اور قومی ہو تو حادثہ ہونے کے بعد حادثے کی یاد منائی جاتی ہے، مگر وہ حادثہ کربلا اتنا بڑا تھا کہ اللہ نے واقعہ بعد میں گزرا ہے، ذکر کربلا کا اہتمام پہلے کیا ہے۔ کربلا بعد میں ہوئی ہے، اس کی یاد پہلے منائی گئی۔ انبیاء کی تاریخ پڑھیے، قدم قدم پہ دکھائی دے گا۔ آدم توبہ کرنے بیٹھے ہیں، پنجتن کے نام جبریل نے سکھائے ہیں، ائمہ پنجتن پاک کے نام لے کے واسطہ دے کے توبہ کرتے ہیں تو ایک مرتبہ کہتے ہیں جبریل یہ بتاؤ، مالک یہ بتا کہ میں جو یہ نام آتے ہیں ان میں جتنے نام ہیں سب لیتا ہوں تو میرے دل پہ فرح و انبساط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب ان میں سے وہ نام جو حسین ہے وہ لیتا ہوں تو دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ تمہاری نسل میں آنے والے پیغمبر کی نسل سے وہ چھوٹا نواسا ہے جو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے اہتمام ہے۔ نوح اپنی کشتی تیار کر رہے ہیں، 5 بڑی کیلیں دی گئی ہیں کشتی مضبوط کرنے کے لیے، اور ہر کیل پر ایک نام بتایا گیا لینا۔ جب حسین کا نام لے کے کیل لگانا شروع کی تو خون اولنا شروع ہو گیا۔ پروردگار یہ کیا ہو رہا؟ کہا یہ حسین کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ ساری تاریخ ائمہ انبیاء اور سیرت انبیاء، حسین ابھی پیدا ہوئے ہیں اور بیٹی لے کے آئی ہے بابا کے پاس، ابھی شہادت نہیں ہوئی ہے اور بیٹی لے کے آئی ہے بابا کے پاس۔ تو ایک مرتبہ خود سے پیغمبر مصائب حسین کی مجلس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بیٹا یہ حسین کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے موت کی خبر سن کے عزاداری کتنا بڑا الہی اہتمام ہے، حسین پر گریہ کتنا بڑا الہی اہتمام ہے کہ فوراً پیغمبر جب خبر دیتے ہیں کہ مارا جائے گا، اور جب یہ مارا جائے گا تو نہ تم ہوگی، نہ ہم، نہ علی، نہ حسن، تو شہزادی نے فوراً ایک سوال کیا کہ پھر اس میرے حسین پر گریہ کون کرے گا؟ پیغمبر نے اس وقت فرمایا کہ یا فاطمہ انا نساء امتی یبکینا علی نساء اہل بیتی ورجالہم یبکونا علی رجال اہل بیتنا۔ فاطمہ فکر نہ کرو، اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے۔ ہماری امت کی عورتیں ہمارے اہل بیت کی عورتوں پہ ماتم کریں گی، اور ہماری امت کے مرد ہمارے اہل بیت کے مردوں پہ گریہ کریں گے۔ میں یہاں پہ جملہ کہتا آیا ہوں، میرے عزیزو، عزاداری کا اہتمام اللہ کی طرف سے ہے، مگر عزاداری کرنے کے لیے کسی اور قوم کے پیدا ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے مرد اور میری امت کی عورتیں عزاداری کریں گی۔ امت رسول میں وہ ہے جو توحید سے قیامت تک کو مانے اور نماز سے لے کے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تولا اور تبرع کے فرائض کو انجام دے۔
یہی امت پیغمبر امت مسلمہ خبر دے رہے ہیں کہ یہی حسین کا ماتم کریں گے. اور اس سے ایک نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جب پیغمبر نے کہا امت مسلمہ حسین کا ماتم کرے گی، تو اب امت کا دعوے دار ہونے والے سوچے اگر ہمارے یہاں عزائے حسین کا جذبہ ہے تو ہم امت رسول میں رہنے کے قابل ہیں، اور اگر ہمارے اندر عزا نہیں ہے تو ہم امت رسول کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. اس لیے کہ پیغمبر نے تو پہچان بتا دی کہ میری امت کے لوگ عزاداری کریں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ صرف عزاداری مرنے کے بعد ہی نہیں کریں گے، وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ. یہ عزاداری کا سلسلہ سال 2 سال کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہر سال عزاداری کی تجدید کرتے رہیں گے. نسلوں کے بعد نسلیں آتی رہیں گی، صدیوں کے بعد صدیاں گزرتی رہیں گی، مگر ہر سال عزاداری ایسے ہوگی جیسے پہلے بار ہو رہی ہے. اگر سورہ کوثر میں اللہ کی پیشین گوئی کہ ہم فاطمہ کو کثرت اولاد، پیغمبر کو کثرت اولاد فاطمہ کے ذریعے دینے والے ہیں، آج زمین پر ہر جگہ سادات کا وجود دشمنوں کی دشمنی کے باوجود دلیل ہے صداقت قرآنی کی کہ 14 صدیوں پہلے جو پیشین گوئی کی تھی وہ دکھائی دے رہی ہے، زمین میں موجود ہے. تو ویسے ہی دنیا کے گوشے گوشے سے حسین حسین کی آواز بھی دلیل ہے صداقت پیغمبری کی. اس لیے کہ وہ کہہ کے گئے تھے جیلن بعد جیلن، صدیوں کے بعد صدیوں میں، زمانے کے بعد زمانوں میں عزاداری ہوگی، اور کبھی کبھی نہیں ہوگی، ہر سال ہوگی، ہر سال ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ 2-3 ثبوت میں نے اتنی دیر آپ کو یہ بات کہنے کے لیے لیا ہے کہ اللہ نے ہم کو جن نیکیوں کی راہ دکھائی ہے اس میں اتنا بڑا اہتمام. ابھی تو میں نے بہت چھوٹے سے ٹکڑے آپ کے سامنے رکھے، شہادت سے پہلے کے بھی پورے نمونے نہیں رکھے. شہادت کے بعد کے اہتمام اپنی جگہ، ائمہ تحریر کی سیرت اور ان کی طرف سے عزاداری کا کیا کیا اہتمام، پوری تاریخ آپ سنتے ہی رہتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس عزاداری میں کہ اللہ کی طرف سے اس کے انجام دینے اور اس کی بقا کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے. اس کی بات یہ ہے کہ جو ہدف حسین کی شہادت کا تھا، اللہ نے حسین کی یاد کے ذریعے اسی ہدف کو ہر دور میں منتقل کرنے کا انتظام کیا. عزاداری حسین کی کاوشوں کو نسلوں میں پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور جس کا آغاز سیدہ زینب نے کیا تھا. حسین کی بات زینب و جناب سید سجاد نے خطبوں سے بتانا شروع کر دی تھی. یہ خطبے نہیں تھے، وہ مجلسیں تھیں جو دربار شام و کوفہ و شام کی راہوں میں پڑھی جا رہی تھی. جیسے کل اس کے ذریعے پیغام پہنچا، اللہ نے اس کی بقا کا انتظام کیا تھا تاکہ حسین کا پیغام پہنچتا رہے. اسی لیے کبھی کبھی کسی چیز کی قیمت کا اندازہ دشمن کے رویے سے لگانا چاہیے. دشمن ہمارے اگر پیچھے پڑا ہے تو ہماری ہر چیز کا دشمن ہے، ہماری جان، ہماری مال، ہماری اولاد، ہماری عزت، ہر چیز کا دشمن ہے. لیکن اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سب سے قیمتی کیا ہے تو وہ دشمن کے رویے سے دیکھنا چاہیے کہ اگر دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہے تو سب سے پہلے ہم سے چھیننا کیا چاہتا ہے. تو میرے عزیزو، دشمن نے جو ہمارے خلاف ہمیشہ کوششیں کی ہیں اس میں ہمیشہ ایک بڑی کوشش دشمن کی عزاداری کے خلاف رہی ہے. یہ ماتم نہ کرنے پائیں، یہ مجلس نہ کرنے پائیں، یہ حسین پہ نہ رونے پائیں. یہ عصر ائمہ سے آج تک سلسلہ چلا آ رہا. دور ائمہ میں جیسے ہم کھل کے مجلس سے کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی مل جاتا تھا ایسا جو تھوڑی دیر کے لیے ذکر حسین کرے، شعر سنائے، مرثیہ سنائے، تو گھر کے دروازے بند کر کے پردے ڈال کے تب مجلس کا انعقاد ہوتا تھا. ان حالات سے عزاداری گزری. دشمن نے اس کو ہمیشہ مٹانے کی کوشش کی. ہم سب اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے علاقوں میں گواہ ہیں کہ آج بھی سب سے بڑی آفت عزاداروں پہ آتی ہے. لیکن دشمن جانتا ہے کہ کتنا انہیں روکو یہ رکتے نہیں، کتنا انہیں کچلو یہ کچل کے ختم نہیں ہوتے. میں یہاں پر خطیب اعظم تابسرا مولانا غلام عسکری کا ایک جملہ دہراتا ہوں، اس سے اچھی تعبیر مجھے نہیں ملتی. انہوں نے کہا کہ مہندی
کو دیکھا ہے مہندی کی پتی لے کے جب اسے مہندی سے رنگنا ہوتا ہے تو خواتین مہندی پیستی ہیں، اور جتنی مہندی پیسی جاتی ہے اتنا ہی اس کا رنگ نکھرتا ہے۔ کا عزاداری اس حنا کا نام ہے، اسے ظلم کی چکیوں میں جتنا پیسا جائے گا اس کا رنگ اتنا ہی نکھرتا چلا جائے گا۔ دشمن نے دیکھا کہ تلواروں سے روک کے، بموں سے روک کے نہیں ہوتا، اب میں یہیں سے ضروری بات جس کے لیے اتنا وقت لیا ہے، ایام اعضاء کا آغاز ہونے والا ہے، اب دشمن نے رکاوٹیں اب بھی کھڑی کر رہا، جہاں ممکن ہے بم مارتا ہے۔ ابھی جو آخری آفت آئی ہو افغانستان میں، محرم آتا ہے تو ہمارے دل دھڑکتے ہی رہتے ہیں کہ دیکھیں کہاں مومنین مجلس میں جائیں گے اور کہاں سے لاشیں آئیں گی۔ یہ صورتحال پورے دنیا میں چلتی ہے۔ اللہ کے کرم سے یہ ملک اب بھی دوسری جگہوں سے بہت زیادہ پرامن ہے، اور اللہ اس کے امن کو برقرار رکھے۔ دشمن یہاں بھی لگا ہوا ہے، اس پرسکون، پرامن اور بھائی چارے والے ملک کو بھی میدان جنگ بنانے پہ لگا ہے، اور اس میں سب کو اپنے شعور کا استعمال کرنا چاہیے۔ نہ شیعہ شیعہ سے ٹکرائے، نہ شیعہ سنی سے ٹکرائے، نہ مسلمان ہندو سے ٹکرائے، نہ سکھ عیسائی سے ٹکرائے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کم سے کم اتنا تو ہے جو ہمیں جوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اور دین اسلام تو ہمیں لڑ کے جینے کا رویہ سکھاتا ہی نہیں۔ اسلام تو جیو اور جینو دو کی روش کا نام ہے۔ اسلام تو بنائی سلامتی سے ہے۔ اسلام میں تو ملاقات ہوتے ہی گاڑی ڈنتی جاتی ہے، السلام علیکم، میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہے، مار پیٹ جھگڑا نہیں ہے۔ تو ہمیں اس شعور کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے۔ اس پورے ملک کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی، عزاداری کے سکون کو چھینا جاتا ہے، وہ سب ہوتا رہتا ہے، لیکن اب دشمن نے کوشش ایک دوسری شروع کی ہے کہ یہ چھوڑیں گے نہیں۔ جیسے اور دوسری چیزیں جن کے پیچھے پڑا ہے دشمن، شیطان ہے، وہ ہماری نمازوں اور سجدے کے پیچھے پڑا، اس لیے اس کو سجدے سے انکار کر کے پیٹا تھا، تو سب سے پہلے ہم سے سجدے ہی چھڑوانا چاہتا ہے، اور سب سے پہلا حملہ نماز پہ کرتا ہے۔ کبھی باہر سے کرتا ہے، کبھی اندر ہی چیلے بھیج دیتا ہے، کبھی کبھی دانا دشمن کے مقابلے میں نادان دوست ہی دشمنی سے زیادہ دشمنی کر ڈالتے ہیں۔ وہ عزا جو دین بچانے کے لیے آئی تھی، جس کی تعبیر غلام عسکری کے لفظوں میں یہ ہے کہ عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع روشن کرو۔ یہ عزاداری تو فانوس ہے، اس فانوس کے اندر توحید سے لے کے قیامت تک، اور نماز سے لے کے روزہ و حج و زکوٰۃ تک سب کی حفاظت ہو رہی ہے۔ مگر اس فلسفے کو ہم بھول جائیں تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ وہ ہمیں نماز کے پیچھے پڑا، پہلی کوشش کرتا نماز نہ پڑھیں، یا نماز کے قائل ہی نہ رہ جائیں، یا نماز نہ پڑھیں، اور جو پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو اب ہماری کوالٹی چھینتا ہے۔ پوری کوشش کرتا ہے کہ جتنی دیر یہ نماز پڑھیں دنیا کی ہر بھولی بات انہیں یاد آئے، دماغ اللہ کے علاوہ ہر طرف جائے۔ جتنی کھجلی پورے دن میں نہیں ہوتی ہے، نماز کے درمیان اتنی دیر میں بدن میں 25 جگہ کھجلی کھڑی ہو جائے۔ جتنا لباس کا کیس کبھی نہیں ٹھیک کیا، نماز میں ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو یہ نمازیں وہ ہوتی ہیں جن میں ڈھانچہ ہوتا ہے، روح نہیں ہوتی، اور جب ڈھانچہ ہوتا ہے، روح نہیں ہوتی، تو پھر ہوتا کیا نتیجہ ہے؟ اللہ نے نماز میں اثر رکھا تھا برائی سے بچانے کا، اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز بھی ہو رہی ہے اور گناہ بھی ہو رہے ہیں۔ ائمہ سے مروی ہے روایات، کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی کہ نہیں، تو فرمایا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ نماز کا اثر یہ ہے کہ تمہیں گناہ سے بچاتی ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں گناہ سے بچنے کی صلاحیت بڑھ رہی ہے تو سمجھو نماز قبول ہو رہی ہے، اور اگر نہیں تو سمجھ لو کہ نماز قبول نہیں ہو رہی۔ تو میرے عزیزو، اگر نماز کا اثر تھا گناہ سے بچانا، تو عزاداری کا کام ہے مقصد حسین کی حفاظت۔ عزاداری مقصد حسین کی حفاظت کے لیے اس کا اہتمام ہے۔ حسین جب کربلا کے لیے نکلے تھے اپنا مقصد بتا کے نکلے تھے کہ میں فساد کرنے، میں فتنہ کھڑا کرنے، میں لوگوں کو ستانے، میں اٹھلانے، میں اکڑنے کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جدی، اپنے نانا کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے نکلا ہوں۔ دو جملوں میں خلاصہ یہ ہے کہ اہتمام عزا اللہ نے اسی لیے کیا کہ کل جو حسین کے قیام کا
ثمرہ اور نتیجہ تھا، وہی نتیجہ عزاداری سے حاصل ہونے والا ہے۔ جب حسین کے علم، عباس کے علم کو دیکھے گا تو زندگی میں وفا کی جھلکیاں آئیں گی۔ جب حسین کے تابوت کو کاندھا دے گا تو شہادت کا جذبہ بیدار ہوگا۔ جب علی اصغر کے جھولے کو دیکھے گا تو اپنے عزیز ترین کو بھی قربانی کے لیے پیش کرنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ تو یہ کربلا بھولے دین کو یاد دلانے کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ نے عزاداری کا اہتمام کیا۔ مگر دشمن آج ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے کہ ڈھانچہ رہ جائے روح نہ رہ جائے، ڈھانچہ رہ جائے روح نہ رہ جائے۔ ایام عزا نزدیک ہیں، لہذا ہمیں تیاری میں، ہماری تیاریاں بھی الٹی راہوں پہ چلی گئی ہیں۔ تیاری کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے سلائی جائیں، تیاری کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اب گھر کو سجایا سنوارا جائے۔ یہ کسی خوشی کی تیاری نہیں ہے، یہ موت کی تیاری ہے، یہ جنازے اٹھانے کی تیاری ہے، یہ تابوتوں کو کاندھا دینے کی تیاری ہے۔ تو ہمیں پتہ، ہماری زندگی سے پتہ چلے کہ یہ موت شہید کے، دنیا سے جانے والوں کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اس عزاداری کی حفاظت کے لیے اور اس عزاداری کو اس کے مقصد سے نہ ہٹنے دیا جائے، اس سلسلے میں ہم سب ذمہ دار۔ بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں، صرف فہرست سنا دینا چاہتا ہوں۔ عزاداری کن کن کے ذریعے وجود میں آتی ہے؟ ایک فرش عزا بچھانے والا، ممبر رکھنے والا، میزبان۔ ایک اس ممبر پہ آ کے دین، قرآن، اہل بیت کے پیغام اور ان کی باتوں کو پہنچانے والا، ذاکر اور شاعر، ان کے فضیلتوں کا تذکرہ کرنے والا، ان کی معرفت کی باتیں کرنے والا، ان کے لیے علم بڑھانے والا، دین سمجھانے والا، دین پہنچانے والا، شاعر اور ذاکر۔ اور تیسرا حصہ ہے سامعین، سننے والے۔ سامعین نہ ہو تو بھی مجلس نہیں ہوگی، ذاکر و خطیب نہ ہو تو بھی نہیں ہوگی، میزبان نہ ہو تو بھی نہیں ہوگی۔ ہم سب اگر اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں تو عزاداری وہ نتیجہ دے جو نتیجہ اسے دینا چاہیے۔ اور اس میں ساری تنقید خطیب اور ذاکر اور شاعر پہ ہوتی ہے کہ کیا پڑھ دیا۔ بے شک تنقید کے لائق ہیں اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ خطیب یا ذاکر یا شاعر کے ہاں مقصد حسین سے اگر انحراف پیدا ہو رہا ہے تو اس انحراف پیدا ہونے کا بنیادی ترین سبب سننے والے ہیں۔ دیکھیے، خطیب یا ذاکر کو مجلس کرنے والا میزبان کو بلاتا ہے، میزبان ذاکر کو بلاتا ہے جو میزبان ہے، تو ذاکر کو منتخب کرنے کے لیے اس کے دماغ میں جو اگر معیار ہے تو سب سے بڑا معیار یہی ہوتا ہے کہ اسے بلائیں جسے لوگ پسند کرتے ہیں۔ وہ خطیب بلائیں جسے لوگ پسند کرتے ہیں، وہ شاعر بلائیں جسے لوگ پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ آئیں۔ تو بلانے میں کس کو دھیان دیا گیا؟ کہ جسے لوگ پسند کرتے ہیں۔ کاش یہی ذرا سے دھیان دے لیتا کہ یہ ممبر لوگوں کو خوش کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ممبر پہ اسے بلا کے بٹھائے کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے رسول اللہ پسند کرتے ہیں، جسے ائمہ طاہرین اور بی بی زہرا پسند کرتی ہیں۔ تو پہلی غلطی یہاں ہوتی ہے، وہ معیار کس کو بناتا ہے؟ جسے لوگ پسند کرتے ہیں۔ اب جب خطیب آتا ہے تو وہ طے کرتا ہے کیا پڑھوں تو کہا جو لوگ پسند کریں۔ جو شاعر آتا ہے تو کیا پڑھوں جسے لوگ پسند کریں۔ وہ غلطی کرتا ہے، اسے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اسے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ پڑھوں جو اللہ پسند کرے، وہ پڑھوں جو نبی پسند کرے، وہ پڑھوں جو علی پسند کرے۔ مگر وہ غلطی کرتا ہے، مگر یہ پڑھوں کہ لوگ پسند کریں، یہ سناؤں کہ لوگ پسند کریں، اسے بلاؤں کہ لوگ پسند کریں، یہ سب غلطی کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ یہ غلطی آپ سامعین کی وجہ سے کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی پسند کا معیار اللہ کی پسند سے الگ بنا لیا ہے۔ جو مجھے پسند ہے وہ سنوں گا، معیار بدلیے، جو اللہ کو پسند
جو نبی کو پسند، جو ولی کو پسند روز سنوں گا، تو جب آپ وہ سنیں گے تو وہی بلایا جائے گا جو اللہ کی پسند کو پیش نظر رکھے، وہی پڑھے گا جو علی اور ولی کی پسند کو پیش نظر رکھے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ سیمینار، کانفرنسیں، مجلسیں، تقریریں، مقالے سب ہوا کرتے ہیں، مگر زیادہ زور اسی پر ہوتا ممبر کی ذمہ داری، خطیب کی ذمہ داری۔ میں اس سے فرار نہیں کر رہا، بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ان ساری ذمہ داریوں میں بگاڑ خود بخود ختم ہو جائے گا اگر سامعین کا معیار سماعت الہی بن جائے۔ مجھے اسے نہیں بلانا، بس آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے اسے سننا ہے جو دین کی بات سنائے گا، جو اللہ کی بات سنائے گا، جو اپنا نظریہ نہیں بتائے گا، جو اہل بیت کا نظریہ بتائے گا، جو اپنے خیالات نہیں پیش کرے گا، جو قرآن کی باتیں کرے گا، جو آپ کی خوشی کا خیال نہیں کرے گا، اللہ کی خوشی کا خیال کرے گا۔ بھائی صاحب میں بات نہیں لوں گا آپ کا۔ میرے عزیزو، میں نے اسی تذکرے کے لیے جو روایت پڑھی تھی اس کی ترجمہ کرتے ہوئے مصاحف کے چند فقرے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اہتمام اعضاء میں ایک اہتمام اللہ کی طرف سے یہ بھی ہے جس کا پیغمبر نے اعلان کیا کہ ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین کی شہادت کے لیے کے بعد اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں جن کے دلوں میں ایمان ہے ایک ایسی آگ لگا دی ہے، ایک ایسی حرارت اور گرمی پیدا کر دی ہے جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ محرم کے بعد محرم آتے رہیں گے، عاشور کے بعد عاشور آتے رہیں گے، مجلسوں کے بعد مجلسیں ہوتی رہیں گی، مصائب کے بعد وہی مصائب بچپن سے موت تک ہزاروں سینکڑوں بار سن ڈالیں گے، لیکن ان کے دل کی گرمی کم نہ ہوگی۔ یہ جب سنیں گے کربلا کے میدان میں سیبہ شعبہ تیر سے ننھے بچے کا گلا ویسے کاٹا گیا جیسے اونٹ نہر ہوتا ہے، تو یہ تڑپ کے روئیں گے۔ جب سنیں گے کہ بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کے کلیجے سے بچی نکل پڑی، یہ بے چین ہوں گے چاہے ہزار بار سن لے۔ جب سنیں گے کہ جب جوان بھیا جو خادم کی طرح غلام کی طرح ہمیشہ ساتھ رہا تھا وہ گرا زمین پہ تو سلام پھینک دیا کہ بڑے بھائی کو نہ آنا پڑے، مگر بھائی کمر جھک گئی جس کی عمر نے نہیں جھکائی ہے، ابھی عمر کے لحاظ سے 57 سال کی عمر ہے کل، مگر بھائی کی مصیبت نے جھکا دی، کمر پکڑ کے آواز دی ٹوٹ گئی کمر۔ یہ روئیں گے جب انہیں تصور بھی آ جائے گا کہ سکینہ نے تماچے کھائے، یہ روئیں گے، سروں سے چادریں چھنی، یہ روئیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، یہ وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا رہے گا۔ عزیزو، آج ہم جمع ہوئے ہیں اس کے غم کو یاد کرنے کے لیے کہ جو شہید کربلا کا ہے مگر کوفے میں شہید ہوا ہے۔ کوفے والوں نے امام کو مسلسل خط لکھ کے بلایا اور آخر میں یہ بھی لکھ دیا کہ نہ آئیے گا تو آپ کے جج سے شکایت کریں گے کہ ہم ہدایت کے بلا رہے تھے، نہیں آئے۔ امام نے جناب مسلم کو بھیجا، جنگ لڑنے نہیں بھیجا تھا، حالات کا جائزہ لینے اور کوفے والوں کی ہدایت کا انتظام کرنے بھیجا تھا۔ جناب مسلم مکے تھے، پہلے مدینے گئے، مدینے سے کوفے آئے۔ بعض روایات کے مطابق جناب مسلم چونکہ لڑنے نہیں گئے تھے، جناب مسلم کے 4 بیٹوں کا تذکرہ ہے۔ 2 بیٹے جوان تھے جو اپنی ماں کے ساتھ، جو جناب رقیہ تھیں حضرت عباس کی بہن سگی، ان کے ساتھ قافلہ حسینی میں تھے، جناب مسلم بھی تھے۔ لیکن جب جناب مسلم کوفے جانے لگے تو 2 ننھے بچے، چھوٹے بچے تھے ان کو اپنے ساتھ لے گئے، صرف لڑنے نہیں گئے تھے۔ وہاں گئے، کوفے والوں نے بیعت کی، ہانی کے گھر میں، مختار کے گھر میں یا اوسجا کے گھر میں قیام رہا، اور اس کے بعد سازشیں رچی گئیں اور ابن زیاد پہنچ گیا، اور اس کے بعد آخر وہ وقت آ گیا کہ جناب مسلم کو مجبور ہو کے جنگ کے لیے نکلنا پڑا۔ 8 ذی الحجہ کی صبح سے جنگ شروع ہوئی اور شام ہوتے ہوتے ابن زیاد کے
مکاریوں کے نتیجے میں اور کوفے والوں کی لالچ اور ڈر اور کم ایمان کے نتیجے میں وقت آیا کہ جب مسلم عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو اب کوئی پوچھنے والا نہ تھا، تنہا مسلم کہاں جائے، دشمنوں کا شہر کب ڈھونڈ لیا جائے، کب دشمن کو پتہ چل جائے۔ مسجد کے پاس ایک گھر کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ گھر سے خاتون نکلی، طوا ان کا نام ہے۔ انہوں نے دیکھا ایک تھکا سا انسان، گرد و غبار میں ڈوبا ہوا چہرہ، بکھرے ہوئے بال، چہرے پہ تکان، بیٹھا ہوا ہے۔ وہ گھر کے اندر گئی، یہ سمجھ کے کوئی مسافر ہے، پانی لے کے آئی، لا کے دیا پانی پی لو، پانی پی لیا جناب مسلم نے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر اس نے انتظار کیا، پھر کہا کہ گھر شہر کے حالات اچھے نہیں، اب تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو مسلم نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ مسافر کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ کیوں کوفے کے نہیں ہوگا؟ نہیں میں کوفے کا نہیں ہوگا۔ پھر کہاں سے آئے ہو؟ میں مدینے سے آئے ہو۔ تو مدینے کا نام سن کے ایک مرتبہ طوا چوکی کا، مدینے سے کہاں سے آئے ہو؟ کہا محلے بنی ہاشم سے۔ یہ بتاؤ تم مدینے سے محلے بنی ہاشم سے آئے ہو، کہ تم میرے مولا حسین کے سفیر مسلم تو نہیں ہو؟ کہا نہیں۔ سر پیٹا، میرے دروازے پہ آیا، مجھ سے کہیں چلی جاؤ گا، یہ گھر آپ کا ہے، تشریف لائے۔ مسلم جناب طوا گھر کے اندر آ گئے، کھانا پانی کی زحمت نہ دی، ساری رات عبادت میں گزاری۔ صبح طوا کا ظالم بیٹا جو بن گیا ہے وہ حکومت وقت کے ہاتھوں لالچ میں جا کے اس نے خبر کر دی۔ ابن زیاد نے مقابلے کے لیے لشکر بھیج دیا، جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ اکیلا ایک طرف مسلم ہے، مسلم عباس کے بھائی بھی ہیں، عقیل کے بیٹے بھی ہیں، علی کے شاگرد بھی ہیں۔ صفین سے جنگ لڑنے کے ہنر یہ دکھلا چکے ہیں، بھرپور جوانی کی عمر ہے، لشکر رسالہ سپاہی بلا بلا کے لڑ رہا ہے، لیکن مسلم قابو میں نہیں آتے۔ آخر کار دشمن نے طے کیا کہ عباس کے بھائی ہیں، علی کے بیٹے ہیں، یہ ایسے قابو میں نہیں آئیں گے، دھوکہ دے کے گرفتار کیا جائے۔ زمین میں گڈھا کھودا گیا، خاص و خاشاک سے پاٹ کے اوپر سے مٹی ڈال دی گئی، اور پھر جو اپنے سالے نے حملہ کیا، مسلم تیزی سے دشمن کے مقابلے میں بڑھے۔ ایک مرتبہ گڈھے پر پیر پڑا جو گھاس سے پٹا ہوا تھا، اور جو مصنوعی چھت اس کی بنائی گئی تھی وہ ٹوٹی اور مسلم گڈھے میں گر گئے۔ اب دشمن میں اتنی ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کے گرفتار کر لے، لہذا دور سے پتھروں کی بارش شروع کر دی، دور سے آگ پھینکنا شروع کر دی، دور سے تیر بارانی شروع کر دی۔ پورا بدن لہو لہان ہو گیا، دندان مبارک زخمی ٹوٹ گئے، ہاتھ پیر شکستہ ہو گئے، خون میں ڈوبے مجاہد کو دشمن گرفتار کر کے لے کے آیا دربار ابن زیاد میں۔ ابن زیاد سامنے آیا، کسی نے کہا امیر کو سلام کر، کہا یہ میرا امیر نہیں، میرا امیر مکے میں ہے۔ مسلم کو نہیں پتا کہ حسین مکہ چھوڑ چکے ہیں، عالم سفر میں نکل چکے ہیں۔ مسلم سے گفتگو شروع ہوئی، کہا کہ کوئی حاجت ہے؟ کہا پیاسا ہوں، پانی لا دو۔ کسی نے پانی لا کے دیا، لبوں سے لگایا تو خون بہہ گئے، پانی میں مل گیا، پھینک دیا۔ 3 بار پانی پھینکا، خون ملنے کی وجہ سے پانی نہ پیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پیاسا جاؤں گا۔ کہا لے جا کے قتل کرو۔ دارالامارہ کی ظالم لے کے آیا، تلوار کا وار کیا، گھبرا کے جو وار کیا تو پوری گردن میں کٹی۔ مسکرا کے کہا گھبراتا کیوں ہے، بھرپور وار کر۔ ارے وار ہوا، جسم و تن و سر میں جدائی ہوئی، بے سر کے جنازے کو زمین پہ کھینچا گیا، دوری میں باندھ کے گلیوں میں گھمایا گیا، اور اس کے بعد بے سر کی لاش لے جا کے دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکا دی گئی۔ 9 ذی الحجہ کو مسلم شہید ہوئے۔ راستے میں حسین کو خبر ملی، رقیہ بیٹی کا نام بھی ہے اس کے سر پہ رکھ کے اسے تسلی دی۔ 2 محرم کو قافلہ پہنچا، 7 سے پانی بند ہوا، 10 محرم کو فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، اس میں مسلم کے لال بھی شہید ہو گئے۔ 11 محرم کو سارے نجس جنازے یزیدیوں کے دفن ہوئے، حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی رہی۔ قافلہ لاشوں کے پاس سے گزر کے کوفے آیا۔ 12 محرم کو قافلہ راستے میں رکاوٹیں، تماشائیوں کی بھیڑ سے، پتھروں کی بارش سے گزرتا ہوا دارالامارہ کے دروازے پہنچا۔ آگے آگے قیدی سید سجاد، پیچھے پیچھے رسن بستہ بیویاں۔ امام کی نظر چچا کے سراپا پہ پڑی، پہچان لیا، سلام کر کے آگے بڑھ گئے۔ پیچھے بیویوں کا قافلہ، قافلے میں رقیہ عباس کی بہن
رقیہ، مسلم کی زوجہ رقیہ پہچان لیا لاش کس کی ہے، رک گئی۔ زینب آگے بڑھی، بہن چلو ورنہ ابھی تالیانے لگنے لگیں گے۔ ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی ایک موقع دے دے، بہت دنوں بعد مسلم ملے۔ آگے آئی، کہا مسلم سنا تم پیاسے شہید ہوئے، تو میرا مولا حسین تو 4 دن کا پیاسا مارا گیا۔ مسلم تمہاری لاش دارالامارہ کی چھت سے پھینکی گئی، گلیوں میں کھینچی گئی، تو میں نے اپنی آنکھوں سے ارے حسین کے لاش کو گھوڑوں سے پامال ہوتے دیکھا ہے۔ مسلم تمہارے اگر تن پہ سر نہیں تو دیکھو تمہاری کنیز کے سر پہ بھی چادر نہیں۔ مسلم تمہیں ایک خوشخبری سنانا ہے، تمہارے دونوں جوان بیٹے میرے ساتھ تھے، لڑے اور خوب لڑے، تمہاری کمی کا احساس نہ ہونے دیا، مگر مسلم میرے دو ننھے بچے تم لے کے آئے تھے، وہ لڑنے کے قابل نہ تھے، وہ کہاں ہیں مجھے بتا دو۔ ارے ماں تڑپتی ہوئی چلی گئی، بچے اسی کوفے کے قید خانے میں 1 سال ظلم کا شکار کر کے شہید کر دیے گئے۔ کوئی نہ تھا جو ماں کو بچوں سے ملا دیتا یا بچوں تک ماں کی خبر پہنچا دیتا۔ قربان ان شہیدوں پر جنہوں نے اپنا سب کچھ دے کے نچھاور کر کے دین کو بچایا اور ہم تک دین کی آواز پہنچائی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار آج یوم مغفرت ہے، یوم رحمت ہے، ہم اپنی کوتاہیوں، اپنے توفیقات کی کمیوں کے باعث تیرے گھر کی زیارت سے محروم ہیں، قبر سید الشہداء پہ جانے کے شرف بھی نہیں حاصل کر سکے۔ معبود ہماری مجبوریوں کو قبول فرما اور ہمیں زائرین کعبۃ اللہ اور زائرین عتبات عالیات میں شمار فرما۔ بہرحال تو نے ہمیں ان کی جن کی محبت دی ہے ان کے مزاج کو پہچان کے ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ان کے دل دکھے ہوئے ہیں، ان کا وارث بہت دکھی دل کے ساتھ پردہ غیب میں ہے۔ معبود اس کے لیے دکھ کم نہیں ہے، انسانوں کی مصیبت اس کا دکھ ہے، مومنوں کی مصیبت اس کا دکھ ہے۔ اس دکھے دل کو ہم سے ایسی غلطیاں نہ ہوں جو اور دل کو دکھا دیں۔ معبود ہمارے عمل سے انہیں چین و سکون پہنچے، ہمیں اس کی توفیق عنایت فرما۔ زمانے سے ظلم و ستم کا شور ہر طرف ہے، مظلوم روز جانے دے رہے ہیں، یمن سے لے کے افغانستان تک ظالموں کی سازشوں کا شکار مظلوموں کی حفاظت فرما۔ زمین پر جو وبا آئی ہے، سبب جو بھی ہو پروردگار، مگر سب اس کا شکار ہے پروردگار۔ بے قصور انسانوں کو، خاص کر کے صاحبان ایمان کو اس وبا سے نجات عنایت فرما۔ جن ظالموں نے اس وبا کو پھیلایا، بڑھایا اور ظلم کے نئے دروازے کھولے ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام کر دے پروردگار۔ عتبات عالیات کی زیارت کا شرف عنایت فرما، ان کی حفاظت فرما۔ عصر غیبت میں دین کی حفاظت کی ذمہ داریاں ادا کرنے والے ہمارے بزرگوں، علماء، فقہا، مراجع تقلید، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی حفاظت فرما، ان کو صحت عنایت فرما، ان کو اتنی لمبی عمر دے کہ ظہور تک انہی کا سلسلہ نیابت چلتا رہے۔ ہمارے امام کو جلد از جلد حکم ظہور دے اور حالات ظہور فراہم فرما۔ ہمیں اس لائق بنا کہ بعد ظہور ان کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے اوامر کی اطاعت کر سکیں۔ ماتم ابھی ایک اور بچے نے، ہمارے شاگرد نے گزارش کی تھی، ان کی بہن کو ایکسیڈنٹ ہوا، کوما میں ہے، مولانا امیر عباس صاحب، ان کی اہلیہ بیمار، اور بہت سی جگہوں پہ موتیں بہت ہو رہی ہیں، جوانوں کی موتیں ہو رہی ہیں۔ مل کے آئیے دعا کریں، جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا عنایت فرمائے۔ دعا کرنے کے لیے جو مضطر اور بے چین کی آواز سنتا اس کو پکار کے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ غریب کوفہ کا ماتم ہے، بچے موجود ہیں، ضرور کوئی نوحہ پڑھ کے ان کا ماتم کریں۔ ماتم مسلم ابن عقیل، ماتم حسین۔